السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ جس شادی میں گانا بجانا ناچ گانا ہوتا ہو تو اس شادی میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسی شادی میں شرکت کر لیتا ہے تو اس کے لیے اس شادی کا کھانا پینا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی شادی میں شرکت کرنے سے بچنا چاہیے جہاں ناچ گانے کا پروگرام ہو رہا ہو، اور بلکہ شادی بیاہی نہیں بلکہ ہر ایسی مجلس میں، ہر ایسی میٹنگ میں یا ایسا کوئی بھی پروگرام ہو رہا ہو جس کے اندر شریعت کے خلاف امور کیے جا رہے ہوں اور شریعت کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہو، بدعات اور رسومات اس میں ادا کی جا رہی ہوں، تو ایسی شادی بیاہ میں شرکت کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ چاہے وہ شادی کے نام سے پروگرام ہو رہا ہو یا ولیمے کی دعوت کی جا رہی ہو۔ دیکھیے، ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا یہ اگرچہ سنت ہے، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی دعوت کر رہا ہے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرے۔ لیکن اگر کسی کو پہلے سے پتہ ہو کہ اس پروگرام میں شریعت کے خلاف کام کیا جائے گا اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کیے جائیں گے، تو پھر ایسی دعوت سے بچنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ معذرت کر دے۔ لیکن ایک شخص ہے، اس کو پہلے سے پتہ نہیں ہے، وہ پروگرام میں شریک ہو گیا، شادی میں چلا گیا، وہاں جا کر اس کو پتہ چلا کہ یہاں پر ناچ گانے کا نظم ہے اور بینڈ باجے کا نظم ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں سے چپ چاپ آ جائے۔ اگر یہ سمجھانے پر قادر ہے اور اس کو معلوم ہے، یقین ہے کہ میرے سمجھانے سے یہ رسم ختم ہو سکتی ہے، تو پھر تو اس پروگرام میں شرکت کرنی چاہیے اور شرکت کر کے اس رسم اور رواج کو اور اس بدعت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہے کہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہونے کا، تو پھر ایسے پروگرام میں سرے سے ہی نہ جائے، اور اگر چلا گیا ہے تو واپس آ جائے۔ اب رہی بات کہ اس نے کھانا کھا لیا یا اس کے لیے کھانا کھانا کیسا ہے، تو اس کے لیے کھانا کھانا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جو گناہ ہوگا یہ اس مجلس میں، اس محفل میں شرکت کا گناہ ہوگا، چاہے ولیمے کی ہی دعوت کیوں نہ ہو۔ اگرچہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا یہ سنت ہے، لیکن ایسے ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت نہیں جس ولیمے میں مخلوط کھانے کا نظم ہو، یعنی ایک ہی جگہ مرد و عورت کا اختلاط ہو اور ایک ہی جگہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر مرد و عورت کھانا کھا رہے ہوں اور پردے کا بالکل بھی لحاظ نہ کیا گیا ہو، تو ایسی دعوت کو قبول کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی دعوتوں کو قبول کرنے سے بچتا ہے اور وہ ایسی دعوتوں میں شرکت نہیں کرتا، تو لوگ اس کو طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ شریعت میں تو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے اور تم اپنے اس عمل سے رشتوں کو توڑ رہے ہو۔ تو اس بارے میں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم وہی ہے جہاں شریعت کے مطابق کام کیا جا رہا ہو۔ اگر کوئی شخص یا کچھ لوگ شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہوں، سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہوں، اسی طریقے سے دین کے خلاف ان کا کام ہو رہا ہو، تو پھر ایسے موقع پر اس میں شرکت کرنا اور اس میں جانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور، یہ جو نکاح کی بات ہے اور یہ سوال کیا گیا ہے کہ ایسی شادی بیاہ میں شرکت کرنا جس میں ناچ گانے کا نظم ہو،
بینڈ باجے کا نظم کیا گیا ہو تو اس میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ جائز نہیں۔ تو یہ صرف شادی بیاہ کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر وہ پروگرام، ہر وہ محفل، ہر وہ مجلس جس کے اندر شریعت کے خلاف امور کو کیا جا رہا ہو، شریعت کے خلاف کام کیے جا رہے ہوں، ہر ایسی مجلس، ہر ایسی محفل، ہر ایسے پروگرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر انجانے سے اسے پہلے سے معلوم نہیں ہے، کسی نے اس کی دعوت کی، اس نے قبول کر لی اور وہ چلا گیا اس محفل میں، اس پروگرام میں اس نے شرکت کر لی، وہاں جا کر پتہ چلا کہ یہاں تو شریعت کے خلاف بہت سارے کام ہو رہے ہیں، مثلا کھانا ایک جگہ بٹھال کر کھلایا جا رہا ہے، مرد بھی وہیں کھا رہے ہیں، عورتیں بھی وہیں کھا رہی ہیں، پردے کا کوئی نظم ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ وہاں سے چپ چاپ آ جائے، کھانا ہی نہ کھائے۔ لیکن اگر کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا، کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں، یہ جو گنہگار ہوگا یہ اس محفل میں اور اس پروگرام میں شرکت کرنے کی وجہ سے ہوگا، چونکہ اس محفل میں گناہ کیے جا رہے ہیں اور اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے بہتر وہی شخص ہے جو ایسے پروگراموں میں شریک ہونے سے بچے۔ اگر کوئی اس کو طعنہ یہ دیتا ہے کہ تم تو رشتے توڑ رہے ہو، رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے، تو ان سے پیار سے یہ بات سمجھا دی جائے کہ جناب ٹھیک ہے رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن کیا یہ بھی حکم ہے کہ شریعت کے خلاف کام کیے جائیں، ناچ گانے کا پروگرام کیا جائے؟ اپنی شادی بیاہ میں ناچ گانے کو اور دیگر رسومات کو ضروری سمجھا جائے؟ ایک بات تو تمہیں یاد رہے گی کہ رشتوں کو توڑنے کا حکم نہیں ہے بلکہ جوڑنے کا حکم ہے، اور باتیں یاد نہیں رہیں؟ پھر ان کو سمجھا دیا جائے کہ رشتے جوڑنے کا حکم وہی ہے جہاں شریعت کے خلاف ورزی نہ کی جا رہی ہو اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کیا جا رہا ہو، رشتوں کو جوڑنا چاہیے۔ اب یہ شخص جو ایسے پروگراموں میں شرکت نہیں کر رہا ہے جہاں شریعت کے خلاف کام کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ اگر میں ایسے پروگراموں میں شرکت کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا رسول مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ کام تو سنتوں کے خلاف ہے، یہ کام تو شریعت کی منشا کے خلاف ہے۔ جس کام کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا، اسی کام کو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور میں وہاں جا کر اس بات کا ثبوت دے رہا ہوں کہ میں بھی اس کام سے راضی ہوں۔ اس لیے ان کاموں سے بچنا چاہیے، دنیا کی پرواہ نہ کی جائے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بعض لوگ تو اس وجہ سے شریک ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم شریک نہیں ہوں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی تو پرواہ ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی پرواہ نہیں، اس لیے ہمیں ایسے پروگراموں میں شرکت کرنے سے خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی ہمیں بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔